میں عبدالحمید گل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو پہلی صلیبی جنگ میں جو تقریباً کوئی 10-12-13 لاکھ کی فوج کے ساتھ جس طرح سے بیت المقدس پہ عیسائیوں نے چڑھائی کی تھی، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب رپورٹ کیا گیا تھا اپنے مرکز پہ انہوں نے رپورٹ کیا تو یہ رپورٹ کیا کہ ایک جملے میں ہم بات بتاتے ہیں کہ اس وقت مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے خون سے ہمارے گھٹنے جو ہیں مسلمانوں کے خون سے اس وقت مسجد اقصیٰ میں تر ہو رہے ہیں. یعنی اس حد تک بربریت انہوں نے کی، اس کی ایک ظاہر تفصیل داستان ہے. فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ٹٹ فور ٹٹ کرنا چاہیے تھا ان کو، ظاہر ہے جو انہوں نے کیا، جیسے مطلب ہمیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا صاحب. عیسائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک اور مذہبی رواداری کا آپ نے ثبوت دیا، اور غیر مسلموں کا سلطان کے بارے میں یعنی ان کے مثبت کردار کے حوالے سے پھر جو اقرار پوری دنیا میں آج تک نظر آتا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں، غیر ملکی جو شاعر ہیں وہ خود انگریز شاعر جو ہیں وہ ان کے متعلق بے تحاشا معاملات لکھ چکے ہیں، وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، اور خود رچرڈ لائن ہارٹ جو ہے بعد میں تحفے تحائف بھجواتا رہا. اسی طریقے سے سلطان جو ہے ان کی طرف جو ہے معاملات کرتے رہے، اور ایک جس کو میگنانمٹی کہا جاتا ہے، میگنانمٹی شو کی. انہوں نے بتایا کہ ہم جنگ کے میدان میں جو ہیں وہ یقیناً ہماری تلواریں جو ہیں وہ قہر بن کے ٹوٹیں گی، لیکن جب ہم معاملہ صلح اور امن کا آئے گا تو مسلمان سے برتر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. اور انہوں نے جس انداز کے اندر لوگوں کو عبادت گاہوں میں آنے کی اجازت دی، اور حد یہ ہے کہ مجھے ایک یاد آتا ہے کہ قصہ کہ جس میں ایک غالباً کرسچن عورت کا ایک بچہ گم ہو جاتا ہے، اور سلطان جو ہیں وہ خود تلاش کرنے لگتے ہیں، اور ایک دن تقریباً کھانا نہیں کھاتے کہ ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ یہ عورت کا بچہ کدھر ہے. بعد میں وہ بچہ مل جاتا ہے، اس کی وہ معاونت بھی کرتے ہیں، اس کا بھی خیال کرتے ہیں. تو ایک انسان جو کہ مسلمان ہے اس کی اعلیٰ ترین مثال صلاح الدین ہیں، اور یہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو مثال قائم کی، یہ اس دور کی جو ظالمانہ روایات تھیں، جو وحشیانہ جو روایات تھیں، ان کے بالکل جو ہے یہ برعکس تھا. کیونکہ انگریز جو ہیں وہ تو آپ کے بچوں کو بھی قتل کروا دیتے تھے، انگریز جو ہیں وہ آپ کے زن بچہ کوہلو میں پلوا دیا کرتے تھے، لیکن یہ مسلمانوں کی روایات بالکل مختلف، اس کے بالکل برعکس رہیں. جو چیز میں ضرور اس کے اوپر وہ جو لیک ٹبرس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ 40,000 تو ہم نے بتایا ابھی پروفیسر یوسف عرفان صاحب نے، لیکن 40,000 میں 12,000 گھوڑ سوار تھے جن کو ہم کیولری کے نام سے جانتے ہیں. اور جو گولان ہائٹس کے اوپر انہوں نے جس انداز میں تیر اندازوں کو بٹھایا، وہ تیر انداز جو تھے وہ ایک قہر بن کے ٹوٹے، اور ان کو جو ہے پانی تک پہنچنے نہیں دیا. آئسولیٹ جس کا میں نے شروع میں کیا کہ آئسولیشن کر دی، ان کی کمک کاٹ دی. اب دیکھیں جو صورتحال بنتی ہے بعد کے اندر کہ جو کرسچن جتنی روایات تھیں اور جو انہوں نے کرسچن مارکنگ کی ہوئی تھیں وہ بیت المقدس سے ختم کی گئیں، اور ان کی جگہ جو ہے اسلامی روایات جو ہیں ان کو شامل کیا گیا. درست. اور لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا، لوگوں کے لیے خیال کیا، لوگوں کے لیے گڈ گورننس پیدا کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اسلامی ریاست کے اندر کے یہود و نصارہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے حقوق جو تھے وہ بالکل اسی انداز میں ادا کیے جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، جس طرح ریاست مدینہ میں ادا کیے گئے. اور ایمانداری کا تقاضا یہ تھا سلطان کا کہ ساری زندگی جس شخص نے بیت المقدس ہمیں لے کے دیا اور جس نے قبلہ اول جو ہے وہ دشمنوں سے ہمیں چھڑوا کے دیا، وہ حج کی تمنا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرما گئے، اور یہ کہا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ کچھ پیسے نکلے، وہ میرے خیال میں 100 اشرفی سے بھی کوئی کم پیسے ان کے پاس موجود تھے. ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کا ڈیماسکس جس کو دمشق کا بلیڈ کہا جاتا ہے، ڈیماسکس بلیڈ جو تھی ان کی تلوار تھی جو کہ مسلمانوں کے پاس تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے جنگ لڑی، وہ جو جنگ تھی وہ
اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑی, اور ایک نظریہ, ایک ایسا نظریہ جو ان کی زندگی سے برتر تھا. 55 سال کی عمر کے اندر ایک آدمی جو ہے جوان ہوتا ہے, لیکن اس کی تمام تر توجہ جو تھی وہ اسلام کی سربلندی, اور اس میں غیرت اور حمیت کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں بیت المقدس کو جو ہے وہ واپس لوں گا. یہ آج اگر مسلمانوں میں سوچ پیدا ہو جائے تو کشمیر جو ہے وہ دور نہیں ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو جہاد کے اندر فتح دی, یعنی کہ پوری دنیا کی فورسز آج بھی افغانستان میں کھڑی تھیں. 5 سپر پاوریں, امریکہ, فرانس, جرمنی, انڈیا اور خود برطانیہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ کیا اور دن کو جو ہے وہ تلوار اٹھائی, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح عطا